بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلح پہ کھڑے ہو جاتے تھے اور پھر آہوزاری شروع کر دیتے تھے۔ تو گویا جو داعی اعظم ہے اور جس کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر دعوت کے طریقے کو اور دین کے دنیا میں رائج کرنے کو سکھایا جا رہا ہے، اس نے یہ بات بتائی، سمجھائی کہ محنت سے اور کوشش سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو، اللہ کی طرف سے فیصلہ نہ ہو۔ تو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر کی محنت کی نفی فرماتے تھے کہ اللہ ہماری محنت سے، ہماری کوشش سے، ہمارے چلنے پھرنے سے کچھ نہیں ہوگا اگر آپ کی طرف سے فیصلہ نہ ہو۔ تو گویا محنت کی نفی ہے جو اللہ کے نبی فرماتے تھے، اور ایسی آپ کی کیفیت ہو جاتی تھی کہ محدثین نے اور مورخین نے یہ لکھا کہ سینے میں سے ایسی آواز آتی تھی جیسے گویا ہانڈی پک رہی ہو، ایسا غم تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور ایک ہی بات، کیسے لوگوں کو ہدایت مل جائے، کیسے لوگوں کو ہدایت مل جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا باعث وہ ساعت اور وہ وقت ہوتا تھا جب لوگ اسلام قبول کر لیتے تھے۔ یعنی ایک بدو نے جنگ کے موقع پہ ایمان قبول کیا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا، آپ کے چہرے انور پہ خوشی کے آثار ظاہر ہو گئے کہ ذرا سی دعوت اور ذرا سی محنت سے اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو گویا داعی کی خوشی بھی اس بات پہ ہوتی ہے کہ کیسے لوگ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں، اللہ کی طرف آنے والے بن جائیں۔ تو فرمایا کہ یہ فکر جو تھی یہ اصل ودیت ہے جو نبوت کے ذریعے سے منتقل ہوتی ہے۔ تو یہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اندر ایک طلب تھی اور فکر تھی کہ کیسے لوگوں کو ہدایت مل جائے۔ اس کے لیے بہت سے کام کیے، ایسا نہیں ہے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے ہی دن سے دعوت کا کام شروع کیا، بلکہ قرآن پاک کو پڑھانا شروع کیا، چھوٹے چھوٹے 2-3 مدرسے قائم کیے، اس کے اندر فکریں شروع کی۔ کیسے بے چینی کیا تھی کہ لوگوں کے اندر دین آ جائے، کیونکہ احوال عجیب و غریب تھے، مساجد ویران تھیں، قرآن کی طرف توجہ نہیں تھی۔ ایسی حالت کے اندر محنت شروع فرمائی۔ تو اللہ پاک تو دلوں کا حال جاننے والے ہیں، اور اللہ ہدایت کا کام مخلصین سے لیتے ہیں۔ اللہ ہدایت کا کام مخلصین سے لیتے ہیں، یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ تو اللہ پاک نے ان کے غم اور اخلاص پر ان کو یہ محنت القا فرمائی۔ کہ ہمارے ایک بزرگ تو بار بار اپنے بیان میں یہ بات فرماتے ہیں کہ یہ دعوت کا کام مدینے کا تحفہ ہے۔ میں نے ان سے سنائی ہے، مدینہ منورہ کا تحفہ ہے، کیونکہ اللہ پاک نے وہاں کے قیام میں یہ بات سمجھائی کہ لوگوں کے اندر ایسے محنت کی جائے اور لوگوں کی خوشامد کی جائے اور ان کو اللہ کی طرف بلایا جائے، یہ بات سمجھائی اللہ پاک نے۔ اس لیے اس زمانے میں انہوں نے بڑی علالت تھی، تو لوگوں سے کہا بھی کہ میں تو بہت کمزور ہوں اور ضعیف ہوں اور بیمار ہوں، میں کام کیسے کروں گا؟ تو کہا کہ الفاظ کیا کہے گئے ہیں؟ کہا یہ کہا گیا آپ سے کام لیں گے۔ تو کہا جو کام لینے والا ہے وہ کام لے لے گا، آپ تھوڑی کہا گیا آپ کام کیجئے۔ تو یہ کہا گیا کہ ہم آپ سے کام لیں گے، تو وہ تو اللہ ہے، وہ کام لے لیں گے۔ تو تھوڑا سا ڈھارس بندھی۔ ہمارے بزرگ فرما رہے تھے کہ بڑے عالم دین سے یہ بات فرمائی، پھر انہوں نے تشفی دی۔ اس کے بعد یہ کام اور یہ ترتیب لے کر جب ملک واپس گئے تو یہ فکر ہوئی کہ بھئی اللہ کی طرف سے یہ بات مدینہ منورہ میں اور مسجد نبوی کے قیام میں مجھے ملی ہے، لیکن یہ بات جب تک وقت کے علماء اور وقت کے محققین اور وقت کے فقہا اس بات کو نہ کہہ دیں کہ بھئی یہ درست ہے، اس وقت تک میرا لوگوں کو دعوت دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ کام کی بنیادیں، کام ہر وقت قیامت تک اہل علم کا محتاج رہے گا۔ آدمی کتنی محنت کرنے والا بن جائے، اس کے ہاتھ پہ خوب کام ہو، علاقے کے علاقے لگ جاویں، بہت جماعتیں نکل جاویں، اس کے بعد بھی وہ گویا علماء، محققین اور فقہا، فرمایا اس کو استفادہ انہی سے کرنا پڑے گا، انہی سے پوچھنا پڑے گا۔ یہ کام کی بنیاد ہے۔ چنانچہ مفتی اعظم کے پاس گئے، پوری ترتیب پیش کی۔ مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تقسیم ہند سے پہلے پورے بر اعظم کے گویا مفتی اعظم تھے، اور کہا مفتی صاحب یہ ترتیب ہے اور میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں، اگر یہ درست ہے اور شریعت
اور سنت کے مطابق ہے تو میں آپ سے تصدیق چاہتا ہوں، ورنہ آپ میرا سر قلم کر دیجیے۔ دعوت تو بہت بڑی بات ہے۔ تو مفتی کفایت اللہ صاحب نے پوری بات سن کے کہا کہ الیاس کام تو صحابہ والا ہے، یہ جملہ لکھا ہے کتاب کے اندر، لیکن کرے گا کون؟ کرے گا کون؟ یعنی ہم لوگ جو بات کہتے ہیں نا کہ یہ ہمارا کام سیرت کے مطابق ہے اور گویا صحابہ کی سیرت سے لیا گیا ہے، تو یہ وہاں سے جملہ ملا، یہ کام تو یہ صحابہ والا ہے، کرے گا کون؟ اس لیے کہ اس میں لکھا تھا کہ 4 مہینے اور 40 دن کے لیے بستر لے کے نکلنا، اور کہا کہ مولوی صاحب اکثر ان کو وہاں کے حضرات حضرت دہلوی کے نام سے جانتے تھے کیونکہ دہلی میں قیام تھا، تو کہا کہ اسے کرے گا کون؟ لوگ مسجد میں آ کے نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہیں، اور 40 دن اور 4 مہینے کے لیے لوگ بستر لے کے نکلیں گے۔ حضرت آپ سے دعا چاہتا ہوں، میں آپ سے دعا چاہتا ہوں۔ دائی اولوالعزم ہوتا ہے، اس کا جو دائرہ فکر ہے وہ وسیع ہوتا ہے، محدود نہیں ہوتا۔ دائی کے سوچ میں، دائی کی فکر بڑی وسعت ہوتی ہے، بڑی وسعت۔ چنانچہ پہلی جماعت جب 40 دن کی روانہ ہوئی تو ان کو ہدایات یہ تھی کہ اپنی کارگزاری واپسی میں مفتی صاحب کو سناتے واپس آنا۔ چنانچہ وہ جماعت جب واپس ہوئی تو اس نے کارگزاری پوری سنائی، بہت توجہ سے سنی مفتی صاحب نے، اور یہ فرمایا کہ اب تو کہنے کی گنجائش ہی نہ رہی، یہ جملہ کہا۔ تو وہاں مقیمین حضرات بتایا کرتے تھے کہ 3-4 دن تک بار بار مولانا الیاس صاحب اسی کو فرماتے رہتے تھے پوری رات کہ اب تو کہنے کی گنجائش ہی نہ رہی۔ یعنی یہ بات گویا وقت کے عالم دین نے کہہ دی تو گویا مہر لگ گئی۔ پھر فکر ہوئی کہ اس وقت جتنے بڑے بڑے فقہا ہیں کیسے ان کی سمجھ میں یہ کام آ جائے، اس لیے کہ سب کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ تو پتہ چلا کہ تصوف کی لائن کے اور ذکر کی لائن کے اس وقت کے جو امام ہیں حاجی امداد اللہ مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو جماعت خانہ بھون روانہ کی، تھانہ بھون جماعت روانہ کی، اور یوں کہا کہ دیکھو خانقاہ میں نہ چلے جانا، حضرت بہت سخت مزاج ہیں، بہت سخت مزاج ہیں۔ اگر 5 منٹ کوئی لیٹ ہو جاتا تھا، لیٹ تو برس پڑتے تھے، 5 منٹ لیٹ۔ آج کل لوگ جو یعنی وقت کے پابند ہوتے ہیں، تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے یہ بالکل انگریزی ٹائم پہ آ گئے ہیں، انگلش ٹائم۔ ہم نے کہا یہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ میں نے کوئی سنا نہیں، مطلب آن ٹائم آ گئے تو یہ انگلش ٹائم ہو گیا۔ لیکن اصل پابندی وقت جو تھی وہ مسلمانوں نے سکھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بڑی پابندی تھی وقت کی، حضرت عمر رضی اللہ ناراض ہو جایا کرتے تھے اگر کوئی وقت کی پابندی نہیں کرتا تھا، اور ہم اس کو گویا کہیں اور سے جوڑنے لگے۔ حضرت تھانوی کیا یہی تھا کہ اگر 4 بجے ہے تو 4 بجے آپ کو آنا ہے، 4 بجے ہے تو 4 بجے آپ کو آنا ہے۔ میں نے اپنے ایک بزرگ کو، صاحب فراش ہیں اللہ پاک صحت عطا فرمائے، 3-4 سال سے ان کے متعلق سنا۔ میرے ایک ساتھی نے بتایا ریٹائرمنٹ پہ کہ 38 سال کی سروس میں آپ نے اپنی کلاس 8 بجے رکھی اور 7:57-58 پہ وہ ڈور پہ ہوتے تھے کلاس روم کے۔ پورے یعنی سروس کے زمانے میں وہ شخص کبھی 1 منٹ لیٹ نہیں ہوا۔ تو میں نے کہا چلو اس زمانے میں بھی لوگ پابندی کرنے والے ہیں۔ تو حضرت تھانوی کے متعلق اس طرح کی چیزیں تھیں، بہت سخت مزاج تھے، ذرا سی بات خلاف شرع برداشت نہیں۔ تو کہتا اندر میں چلے جانا، اطراف میں محنت کرنا، اطراف میں محنت کرنا، اور انتظار کرنا کہ تمہارے پاس قاصد آئے اور تم کو بلائے تو جانا، ورنہ چلا لگا کے تھانہ بھون سے بغیر حضرت سے ملے ہوئے آ جانا۔ کیسی حکمت تھی، کیونکہ فکر تھی کہ اتنے بڑے عالم دین اور کام کا اشارہ نہیں، یہ نہیں کہ حضرت کی طرف سے کوئی بات آ جائے۔ ہمارے یہ بات کہی جاتی ہے، آپ کسی علاقے میں گئے، بڑا فقیہ ہے، عالم دین ہے، کام سے اس کی محبت نہیں، اس کو اشارہ نہیں، تو اس کے متعلق آپ کوئی رائے قائم نہ کر لیں، اس کے متعلق آپ کوئی رائے قائم نہ کریں، ٹھیک ہے؟ تو عالم دین ہے، بہت اونچا مقام ہے اللہ کے یہاں، اس کا تو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کا تو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کی زیارت میں ثواب ہے، اتنی بڑی بات ہے۔ تو کہا کہ اطراف، چنانچہ جماعت نے جب محنت شروع کی تو 15 دن کے بعد حضرت کے پاس خبر آئی کہ حضرت جو دروازے پہ جو کھوکھا لگاتا ہے خانقاہ کے باہر،
وہ حضرت ٹوپی رکھے ہوئے بیٹھا ہوا ہے, ٹوپی سر پہ. کہنے کہ وہ ٹوپی کبھی اس کے گھر میں کسی نے ٹوپی نہیں لگائی, خاندان میں وہ ٹوپی لگایا. پھر کسی نے کہا حضرت فلاں آدمی گیا تو وہ نماز میں آ رہا ہے. تو کہنے لگے کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ تو کہا حضرت کچھ دلی سے احباب آئے ہوئے ہیں. تو وہ حضرت بالکل ایسے ہی میواتی, یعنی گویا ٹھیک سے بات بھی نہیں کر پاتے, لیکن حضرت جو ان کے ساتھ چلا جاتا ہے تو وہ نماز پڑھنے لگتا ہے, سر پہ ٹوپی یہ رکھ لیتا ہے اپنے, اس چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. تو اچھا, تو یہ خبریں آتی تھیں. تو 20-25 دن کے بعد اس جماعت کے پاس رقہ آیا. وہاں دعا چل رہی تھی, وہاں دعا ہو رہی تھی, اور کہا حضرت نے اندر بلایا ہے. اچھا, اندر آنے کے بعد بھی کوئی جلدی رائے قائم نہیں کی. جب یہ لوگ اندر آئے تو حضرت نے 24 گھنٹے دیکھا ہے. یعنی حیرت ہے, خدام نے مصافحہ کیا, ملاقات کی, لیکن خود نہیں ملاقات کی. ایسے موقع کا آدمی کوئی بات تحقیق کے بغیر کیسے ہو جائے. لیکن کہا, لوگوں نے بتایا کہ رات کے وقت میں پوری جماعت اٹھ کے تہجد میں روتی تھی. اصل پہلے بہت دعا, بڑا دعاؤں کا اہتمام ہوتا تھا, رونے دھونے کا اہتمام ہوتا تھا. اکثر پوچھا جاتا تھا لوٹ کے, یہ پوری جماعت آپ کی اٹھتی تھی؟ یہ سوال ہوتا تھا کارگزاری میں. تو وہ سب رونے دھونے والے لوگ, تو ان کا رونا دیکھا, پھر ان کی تعلیم دیکھی. کبھی کبھی اپنے یعنی گویا حجرے سے پردے سے دیکھی. حضرت آتے نہیں تھے, جماعت سے نماز پڑھی اسی نے, مسجد کے کونے میں جماعت قیام تھا, تمام چیزوں. پھر اپنے پاس بلایا. بہت پہلے بیاض تھانوی چھپی تھی کتاب پوری, اس میں یہ واقعہ میں نے پڑھا تھا. میں نے یہ سنا نہیں کسی سے واقعہ. بلا کر جماعت کو گویا اپنے قریب بٹھالا, جہاں تخت پہ بیٹھتے تھے. پوری مجلس لگی ہوئی تھی تھانہ بھون میں, علماء بھی تھے, فقہ بھی تھے, اور ایسی بات فرمائی, یعنی عام مجمع میں کہنے والی بات بھی نہیں ہے. یوں فرمایا کہ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کو نہ دیکھا ہو, انہیں دیکھ لیا. ایسا انشراح ہوا کام کا ایسا انشراح ہوا. وہ محنت سے سمجھوا دیا. کام کو محنت کر کے سمجھانا, یعنی صحیح محنت اگر ہوگی تو لوگوں کی سمجھ میں خود آ جائے. مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بار بار یہ بات فرماتے تھے پرانوں کے جوڑوں میں کہ جب تم محنت کا صحیح رخ قائم کر لو گے, علاقے کے اندر گویا چلت پھرت ہو جائے گی شروع, دعاؤں کا اہتمام ہو جائے گا, تو جتنی سلیم طبیعتیں ہوں گی, نیک طبیعتیں ہوں گی, وہ سب کام کی طرف آ جائیں گی. یہ فرماتے تھے کہ گویا کام کا یعنی صحیح محنت کا یہ نتیجہ ہوگا. جتنے بھی سلیم طبیعتیں ہوں گی سب کام کی طرف آ جائیں گی. یہ ہو کیوں نہیں رہا ہے کہ محنت نہیں ہو رہی, تو محنت کا نہج قائم کیا گیا. اس کی بہت اہتمام کیا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کوئی خلاف سنت بات چل جائے, پکڑ ہو جائے گی. مولانا عبد القادر رائے پوری صاحب نور اللہ مرقدہ اس زمانے کے بڑے عالم دین تھے, بڑے عالم. بار بار ان سے پوچھتے تھے, مولانا کوئی بھی بات ہو تو بتا دو, کوئی بات اس کے اندر تم ایسی دیکھو جو گویا نبی کے طریقے کے خلاف, صحابہ کی سیرت کے خلاف. تو کام نبیوں والا, صحابہ والا ہے, اس لیے اس کی نہج کی حفاظت کی بہت ضرورت ہے. یہ نہج بدلے گی تو کام بدل جائے گا, رخ کہیں سے کہیں چلا جائے گا. اس لیے اس زمانے میں کام کی جب بنیاد رکھی گئی تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوتا تھا. مولانا اظہار الحسن صاحب بڑے قابل میں تھے رحمۃ اللہ علیہ, تو وہ علی گڑھ تشریف لائے ہوئے تھے, تو اپنے علاج کے لیے ایک دن آئے, تو رات میں ہم لوگوں کو جوڑ لیا گیا. بہت پرانی بات ہے, 91 کی بات ہے. تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا, کہنے لگے پہلی مرتبہ ایک جماعت نے ایک علاقے میں کام کیا تو وہاں مسجد میں نماز شروع ہو گئی, مدرسہ کھل گیا, تو اس کی کارگزاری اردو کے اخبار میں, ہندوستان سے ایک اخبار نکلتا تھا قومی آواز, بڑا مشہور, اس میں چھپی. تو کیونکہ بنگلے والی مسجد میں اخبار صرف میرے پاس آتا تھا, وہ فرمانے لگے, اور میں نے خود دیکھا ان کو بہت بار صبح کے وقت میں وہ ناشتے کے بعد پورے اخبار کا مطالعہ کرتے تھے, اور کوئی ضروری چیز ہوتی تھی تو حضرت کو بتاتے بھی تھے آ کے ظہر کے بعد. حضرت خاموش ہو کے سن لیا کرتے تھے. مولانا اظہار صاحب گویا ان کو آگاہ کر دیتے تھے, اہتمام تھا. تو کہنے لگے مجھے بڑی خوشی ہوئی
تو میں نے کہا جب میں کل حضرت کو سناؤں گا تو حضرت تو باپ باپ ہو جائیں گے کہ اخبار میں جماعت کی کاغذ. تو بولے میں وہ کارگزاری لے کر آ گیا اور میں نے کہا حضرت یہ ہماری جماعت گئی تھی اس کی یہ کارگزاری ہے. تو میں نے 3-4 لائنیں پڑھی تو حضرت نے کوئی توجہ نہیں کی. حالانکہ حضرت پوری بات سنتے تھے. عادت یہ تھی کوئی بھی آدمی آ جائے جب تک وہ پوری بات کہتا رہتا تھا حضرت پوری طرح ہمتن متوجہ رہتے تھے. اور جب تک خاموش نہ ہو جائے. اور یہ بات حضرت نے اس پہ توجہ نہیں دی. مجھے بڑی پریشانی ہوئی کیا بات ہوئی. بلکہ بولے میں ابھی پورا پیراگراف کر بھی نہیں پایا تھا تو حضرت نے کہا مولوی اظہار ایک جماعت تمہارے ذمہ رات میں کی تھی اور روانہ کی نہیں کی. اب بولے میں تو پریشان ہو گیا یہ کیا ہوا. بجائے اس کے کہ کارگزاری سنتے خوش ہوتے وہ کہہ رہے ہیں جماعت روانہ کی نہیں کی. تو بولے میری یہ سمجھ میں بات آ گئی کہ حضرت کی کوئی ان چیزوں سے کوئی خوشی نہیں ہے. تو گویا اس زمانے میں جو میڈیا تھا اس کا اتنا بھی استعمال نہیں. آپ سوچئے حالانکہ ان کی طرف سے کوئی تھوڑی خبر دی گئی ہے. خبر تو